جی السلام علیکم دوستوں، آج کی نشست میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں جو عجیب حالات ہو چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے پورا کا پورا ملک جو ہے وہ ایک ہاسٹیج کی سچویشن میں ہے، جیسے کسی باہر کی طاقت نے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا ہو۔ اور یہ جو ہمارا جنرل جج گٹھ چور ہے اور پوری ایڈمنسٹریشن اس نرغے میں آئی ہوئی ہے، تو کسی کو کوئی انصاف ملنے کی توقع نظر نہیں آتی۔ تو آج پھر دوستوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی ہے کہ آخر پاکستان کا حل کیا ہے، کہ اس کا حل جو ہے وہ خونی انقلاب ہے یا پھر الیکشن اور ارتقاء کے ذریعے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ انقلاب کا کیا مطلب ہے، قرآن میں انقلاب کا لفظ اس طرح یوز نہیں ہوا، لیکن ینقلب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت رسول آ چکے ہیں، تو اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا وہ فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں مڑ جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو الٹے پاؤں مڑ جائے وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان قریب جزا دیتے ہیں ان کو جو کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس نے ہر کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک جاب ڈسکرپشن لکھی کہ یہ شیطان ہوگا اور یہ میرا بندہ آدم ہوگا۔ وہ جاب اس نے ایکسیپٹ کر لی جو اللہ کے بہت قریب اپنے آپ کو سمجھتا تھا، لیکن اس میں ایک انا اور ایک بڑا پن آ گیا تھا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ غرور بالکل پسند نہیں ہے۔ تو دوستو بہت ضروری بات ہے کہ اب جو بھی کریں الحمدللہ پڑھا کریں، اور اگر کوئی بات اس طرح کے ذہن میں آ جائے تو آپ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، جو ہے میرے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ آپ کو اس کو اور برکت دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ تو اللہ تعالیٰ گمراہی اور اچھائی جدا جدا ہو چکے ہیں، یہ مرضی آپ کی ہے، اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے، اس لیے آپ کا جزا اور حساب ہوگا۔ تم اپنی مرضی کرو تو یزید بن جاؤ، اور تم اپنی مرضی کرو تو حسین کے فالوور بن جاؤ۔ آپ چاہو تو بے شک آپ قاضی فائز عیسیٰ ہو، لیکن آپ شیطان سے ابتر بن جاؤ، کیونکہ آپ کا جاب ڈسکرپشن تو یہ تھی کہ آپ فیصلہ کریں گے، آپ انصاف کریں گے۔ آپ کو اگر آپ کا رشتہ دار بھی آ جائے لیکن انصاف کے لیے اگر اس کو بھی سزا دینی پڑے تو آپ دیں گے، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنی انا کے بت میں اتنے غائب ہیں، اتنے گم ہیں کہ آپ نہ صرف انصاف نہیں کر رہے ہو بلکہ آپ نے تو ہر طرف سے آنکھیں ہی بند کر لی ہیں۔ قاضی صاحب اس دنیا میں بھی آپ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے اور آخرت میں تو آپ کی تباہی اترنی ہے۔ تو دنیا دیکھے گی کہ آپ کی رالیں ٹپکیں گی، آپ معافیاں مانگتے پھریں گے، اور آپ کو ایسی بیماری چھوڑے گی کہ آپ کو اترے گی نہیں۔ ابھی بھی ویسے آپ آدھے بیمار ہیں مینٹلی، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے توبہ کا دروازہ کب بند ہو جائے، یعنی موت کب آ جائے۔ تو بہرحال بادشاہ لوگ ہیں جو حکمران ہیں ہمارے، جو ماشاءاللہ ڈنڈے والی سرکار ہے، ان کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس مملکت خدا داد کے سپاہی ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے پوری زندگی گنوا دی اور آپ کے لیے لڑائیاں کیں، دوستیاں چھوڑ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ تو آج بھی کھڑے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ نہ تو کسی عورت کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی بیٹی کا پردہ محفوظ ہے، نہ کوئی عمران ریاض خان محفوظ ہے، اور نہ کوئی اور غریب جو ہے محفوظ ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خدا کا خوف کریں اور آپ جو ہے باز آ جائیں، نہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ یزید بھی باز نہیں آیا تھا تو دیکھ لیں پھر اس کا کیا حال ہوا۔ بات ہو رہی تھی انقلاب یا الیکشن۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہر کسی کی۔ ایک طرف ڈیوٹی ہے مظلوم کی کہ وہ کھڑا ہو ظالم کے سامنے، اور ایک طرف جو ظالم ہے اس نے یہ خود ڈیوٹی ایکسیپٹ کی ہے، لیکن یہ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو۔ اور جب آپ ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ میں ایک تبدیلی آتی ہے، آپ کا اسٹیمنا بڑھتا ہے۔ جب بھی مشکل آتی ہے آپ اس سے احسن التخلیق بن کے نکلتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. یعنی اللہ نے ایکسٹریم ڈیفیکلٹی اور ایکسٹریم ہیپینس بنائی ہے اس لیے کہ آپ احسن التخلیق بن جائیں. تو اب یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے ڈیوٹی تو لگا دی. اب یہ کیسے؟ اللہ چاہتے تو ایک بک بھی بھیج سکتے تھے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وہ تختیاں دی تھیں تو وہ تو پوری تختیاں لکھ کے دے دیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے پوائنٹس دیے گئے. لیکن قرآن کتنی دیر میں اترا اب یہ دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. تو یہ پتہ چلتا ہے یہ ایوولوشن ہے، یہ ایوالو ہے. پی ایچ ڈی کی ڈگری ایک دن میں نہیں ملتی. وہ پہلے بچہ ہوتا ہے، اس کو کرال کرنا بھی نہیں آتا، پھر سلولی وہ کرال کرتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ چلنا سیکھتا ہے انگلی پڑھ کے، پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، بڑا انسان بنتا ہے. تو پھر اس کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ دوسرے چیلنج آنے شروع ہو جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں تبلیغ کی. کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ تقریباً 40. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال اگلے کیسر و کسریٰ کو جو ہے وہ للکارا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ظاہری نظر آنے والی یہ کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کو ہم نے 6 سٹیجز میں بنایا. تو یعنی 6 ادوار میں یا 6 دنوں میں بنایا. تو یہ تو ایک دن میں، ایک منٹ میں کن فیکون سے بھی بن سکتی تھی، لیکن وہ ہوتا تو وہ پھر ریولوشن ہوتا. یہ جو 6 ادوار میں بنایا تو یہ ایوولوشن ہے. تو جہاں تک میری چھوٹی سی سمجھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، فلسفہ چینج ہے، وہ بھی ایوولوشنری ہے. یہ فلسفہ چینج ریولوشنری نہیں ہے، یہ ایوولوشنری ہے. تو اس لیے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ آپ کو ایوولوشن کی طرف جانا پڑے گا، ارتقاء کی طرف جانا پڑے گا، سلو تبدیلی کی طرف جانا پڑے گا. اور اس کو آپ الیکشن بھی کہہ نہیں. تو اب ارتقائی تبدیلی کیسے آئے؟ اب دیکھیں، یہ ارتقائی تبدیلی جو ہے اس طرح آئے گی کہ آپ کا کام ہے آپ ووٹ کے حق کے لیے کھڑا ہوئیں اور اس کی پروٹیکشن کریں، اور آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، نہ صرف آپ کامیاب ہوں گے بلکہ آپ دنیا کے لیے ایک مثال بھی بنیں گے کہ آپ نے ایک اچھے احسن طریقے سے تبدیلی لے کے آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، نو ڈاؤٹ انسان خسارے میں ہے، ایکسیپٹ 4 لوگ، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آتے ہیں، وعملوا الصالحات، جو اچھے کام کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، جو حق کی بات کرتے ہیں، وتواصوا صبر، لیکن وہ صبر سے کام لیتے ہیں. تو آپ نے یہ صبر سے کام لینا ہے اور آپ نے اپنے ووٹ کا اور اپنے حق کا پہرا دینا ہے. یہ جو جھوٹ پھیلانے والے چینل ہیں ان کا محاسبہ کریں، مت دیکھیں ان کو اور چلائیں کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھنا. اور پھر ایک اور بھی بات ہے، میں بتاؤں آپ کو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو ایک ایسا سسٹم تو کبھی آنا ہی نہیں تھا کہ وہ غریب لوگ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جن کو ٹکٹ نہیں ملتے تھے، اب وہ بھی کھڑے ہیں الیکشن میں. تو میں بھی یہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہونے والی ہے پاکستان پہ کہ جتنے ظالم ہیں، جابر ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے اس طرح. کیونکہ اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہے پاکستان کی تاریخ میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ہر ایک اسٹریٹجی یہ بناتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اور ایک اسٹریٹجی میرا اللہ بناتا ہے، اور بہترین اسٹریٹجسٹ ہے اللہ. تو انشاءاللہ یہ پروسیس ایوولوشنری ہوگا پاکستان میں، اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے جیسے کہ عمران خان کہتا ہے، اور آپ نے سچوں کا ساتھ دینا ہے. اور اگر سچوں کے ساتھ دیں گے تو آپ ایک بہت بڑی نیشن، ایک کلندر بن کے باہر نکلیں گے. تو یہ ڈپریشن نہیں ہوگا، یہ بلکہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہوگی اور ایک بڑا اچھا دن ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہترین ٹائم ہے ظالموں و ڈیروں سے جان چھڑانے کا اور ایک عام شریف آدمی کا آگے آنے کا. انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے گا. جزاک اللہ خیر.